بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ 9 مئی کا دن کل ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے صورتحال خاصی کشیدہ ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو تحریک انصاف کو روک لے تو پھر ہوا کیا ہے۔ کل پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے، ظاہر ہے ان کے متعلق ہی وہ زیادہ تر گفتگو تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ انتشاری ٹولہ معافی مانگے اور ساری باتیں۔ اس پریس کانفرنس کو لے کے چونکہ آج اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار تھا، اور اس سیمینار کے حوالے سے جہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کے جو سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہیں، وہ اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، اور اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے یا باقی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کل DGISPR نے پریس کانفرنس کی، جس کو میں بطور لیڈر آف اپوزیشن سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اپنی پارٹی کی جانب سے مسترد کرتا ہوں۔ ساتھ ہی کہا کہ آئین کی کتاب کے صفحے پر پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا حلف پڑھیں، جہاں واضح طور پہ لکھا ہے میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ اگر یہاں تک بات ہوتی تو اور بات ہوتی۔ اب نمبر 1 انہوں نے اس پریس کانفرنس کو مسترد کرنے کی بات کی، اس کے علاوہ جو انہوں نے اوورآل بات کی ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ انہوں نے اس تقریر میں کے دوران کہا کہ DGISPR صاحب، آپ سٹیٹ نہیں ہیں، سٹیٹ کا انسٹرومنٹ ہیں، آپ محافظ ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مالک پاکستان کے عوام ہیں۔ عوام نے تحریک انصاف کو 180 سیٹیں دی، جسے 94 کر دیا گیا، جو قابل مذمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے ملاقات کے دوران عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتائیں کہ میں آئین اور قانون پر کسی قسم کی سودا بازی کو تیار نہیں ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے جتنا عرصہ بھی جیل میں رہنا پڑے۔ اچھا، یہ ہو گیا معاملہ۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، جب وہ مسترد بھی کر رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ DGISPR آپ کو مذاکرات کا اختیار کس نے دیا؟ یہ وہ تقریر ہے جو آج انہوں نے کی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپ چھپا کے کوئی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کیمروں کے سامنے یہ جو سیمینار آج اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین کی جانب سے ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹس بالکل پبلش ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا آرمی پبلک اسکول کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک ہونا چاہیے، ایبٹ آباد جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ کو بھی پبلک ہونا چاہیے، ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اب ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو ہے جو انہوں نے آج وہاں پہ کی ہے، اور یہ گفتگو نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طور پہ بھی کوئی ایسی صورتحال میں ہے جہاں پہ کوئی ڈر خوف والی بات ہو۔ تحریک انصاف بھرپور جواب دے رہی ہے، کل سے میں نے آپ کو بتایا تھا بھرپور جارحانہ قسم کا۔ اس کے بعد عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب نظریں وہاں پہ ہے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا، انہوں نے اس کل کے جو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو پھر جوڈیشل کمیشن 2014 سے بننا چاہیے، تو عمران خان نے اس چیز کو قبول کر لیا اور کہا جی 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے۔ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے مجھ پر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں سب غلط ہیں۔ 2013 کا الیکشن ROs کا الیکشن تھا۔ نگران وزیر اعظم کے فارم 47 کے حوالے سے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن فراڈ ہیں۔ عمران خان نے مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا، نہ الیکشن ہوں گے، نہ نواز شریف واپس آئے گا۔ عمران خان نے مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے، فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کا مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، اور 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے مذمت کی تھی۔ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا۔ 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی، سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ یہ بھی ہوا۔ پھر اس سلسلے میں جو مزید گفتگو رپورٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں،
میں تو پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کا کہہ رہا ہوں, مجھے کون سی ڈیل چاہیے, یا میں کون سا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں, معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے. اچھا یہ باتیں ہو گئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیپٹل ہل میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کر کے ملزمان کو سزا دی گئی, یہاں تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ لندن معاہدے کے تحت وزیر اعظم بنے ہیں. اب اس سے یہ جو گفتگو ہے, جو آج اس گفتگو کے دوران لطیف کھوسا بولے ہیں, جو شبلی فراز بولے ہیں, یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے جو ہمیں آج دکھائی دے رہی ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل بھی شیر افضل مروت جو ہیں ان کو پیش نہیں, وہ جیل میں گئے تھے لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل کر دیا ہے اور عمران خان نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور رؤوف حسن کے مطابق آج ایک دو روز کے اندر یہ نام جو ہے اس کو بھیج دیا جائے گا. اچھا میں آپ کو باقی باتیں بتانے سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان والی گفتگو بھی آپ نے سن لی ہے. کل 9 مئی ہے اور کل 2 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے, دیگر اسمبلیوں کے بھی اجلاس ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور یہ قرارداد اپوزیشن لیڈر جو ملک احمد خان بھچر ہیں, معین قریشی صاحب ہیں, فاروق جاوید مامون ہیں اور شیخ امتیاز کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. اور اس قرارداد کا متن یہ ہے کہ میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ سانحہ 9 مئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین سانحہ ہے, جس کے 1 سال گزرنے کے باوجود حقائق منظر عام پر نہیں لائے جا سکے اور 1 سال سے اس سانحے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کون سے خفیہ آیت اس سانحے میں ملوث تھے, جو اس بات کا آج تک تعین نہیں ہو سکا, کیونکہ اس سانحے میں 14 بے گناہ افراد شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا. آج تک سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت کی نگران حکومت اور پولیس انتظامیہ کا کیا کردار تھا, اس وقت پورے پنجاب کی انتظامیہ کیوں ناکام ہوئی. لہٰذا اس ایوان کی رائے ہے کہ 1 سال پہلے رونما ہونے والے سانحہ 9 مئی کی شفاف تحقیقات کرانے کے لیے فی الفور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس سانحے میں ملوث پائے جانے والے ذمہ داران کا تعین کرے. اچھا اس میں خاص بات ہے کہ پہلی بار پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ ان کے 14 لوگوں کی جان گئی ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف اس کو متعلق گفتگو نہیں کر رہی تھی, اور عمران خان نے بھی جو بیان جاری کیا گیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل خانہ کو کہا گیا کہ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ شیر افضل مروت گئے تھے تو ان کو ملاقات نہیں ہوئی. آج ایک بار پھر ملاقات ان کی نہیں ہوئی یا نہیں کروائی گئی. تو ایک تو عمران خان نے شیر افضل مروت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا ہے, اور زبیر علی خان کے مطابق شیر افضل مروت کو عمران خان نے سیاسی کمیٹی سے نکالنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. اور اس کے بعد شیر افضل مروت جو باہر نکلے تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ان کا جی میں آج کچھ متنازع باتیں کروں گا. کل بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے آیا, سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ عمران خان آپ سے علیحدہ ملیں گے. آج بھی جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملاقات نہیں کرائی. شبلی فراز اور عمر ایوب نے یہ ملاقات نہیں ہونے دی. شبلی فراز نے کہا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے تو ہمیں قبول نہیں ہے, ہمارے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا کہ ان کو چیئرمین نہ بنائے. پی ٹی آئی کو سندھ سے خیبر پختونخوا تک اٹھایا. یہ جماعت ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی, اپنی ذات کی بے توقیری کسی صورت قبول نہیں. خالد لطیف کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا, یعنی ان کے بھائی کو یہ تسدیل کی گئی. اگر پارٹی مجھے فارغ کرنا چاہتی ہے, میرے اوپر الزام لگا کہ میں خان کی جگہ لینا چاہتا ہوں, اگر جگہ لینا چاہتا تو خوش آمد کرتا. خان نے علی ظفر کو سینٹ میں لیڈر اپوزیشن نامزد کیا. شبلی فراز نے کہا نہیں, اب مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا, مجھے اپوزیشن لیڈر بنائے. دوسری جانب عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. احتجاج کی ذمہ داریوں سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. خان اگر کہے ایم این اے شپ سے استعفیٰ دو تو ایک پل میں استعفیٰ دیتا ہوں. بطور احتجاج ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں. میں اب اس جیل میں آؤں گا جب خان کہے گا, تب احتجاج کروں گا جب عمران خان کہے گا. ان کو میں لیڈر نہیں مانتا. سعودی سفیر نے بیان دیا یا نہیں, مجھے یہ کمیٹی نہیں چاہیے. کسی کو حق نہیں دے سکتا میری بے عزتی کرنے کے. ہر معاملے پہ عمران خان کو مس بریف کیا گیا. شعیب شاہین اور انتظار پنجوتا جو ہیں وہ ان کا وکلا شعیب شاہین اور انتظار پنجوتا کے مشٹنڈے ہیں. اب ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے کہ میں اب احتجاج تبھی کروں گا کہ میرا جو اب تک کام تھا وہ مکمل ہو گیا, پھر اس قیادت کے ساتھ. دوسری ایک اور بات ہے, شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی. ٹھیک ہے, آپ کا کردار ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس قسم کی ہوا. لیکن آج پرویز خٹک سے آپ بڑے سیاسی کارکن نہیں ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, جہانگیر ترین کہاں پہ ہیں. اور سچی بات تو یہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی تو یہ کارکن آپ کے لیے نکل کے ہی کیوں آتے, ایک بات. دوسری بات, اگر تحریک انصاف نہ ہوتے تو آج قومی اسمبلی کے آپ ممبر بھی کیسے بنتے.
تو ایسا نہیں ہوتا, پارٹی ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے, پارٹیز ایسے نہیں چلتی. تب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.